اسی کو آج تک آپ نے ثابت نہیں کیا اور آپ دوسروں کی تائید کرتے ہیں. بھائی ہم لوگ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمائیے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمائیے. اور آج ہمارے شریعت کے امیر شریعت بننے کی باری آئے تو انہی خدمات کرنے والے. آج کا اجلاس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ارباب الوقت کا دانشوروں کا جمع ہے. یہاں سارے لوگ جس میں بہار کے بھی ہیں، جھارکھنڈ کے، اڑیسہ کے، بنگال کے، یو پی اور ممبئی کے بھی حضرات علماء آئے ہیں. انہوں نے ہمارے شریعہ کے تعلق سے باتیں کی اور مجھے امیر شریعت کی حیثیت سے منتخب کیا. حالانکہ ہم نے کوئی ان سے مطالبہ نہیں کیا تھا. میرے پیمانے میں انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ مجھے زور دے کر آج کی اس مجلس میں بلایا. میں کوشش کروں گا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان والوں کو اور اس ملک کے تمام باشندوں کو متحد رکھوں اور کوشش کروں کہ حق اور انصاف کے ساتھ سب لوگ مل جل کر کام کریں اور امت کا فائدہ ہو، خاص طور پر غریبوں کا، کمزوروں کا، یتیموں کا اور بچوں کا فائدہ ہو. ایسی کوشش میں کروں گا انشاءاللہ. ارباب الوقت امارت شریعہ بہار و جھارکھنڈ کا اجلاس برائے تحفظ شریعت ہے. اس پروگرام کا اہم مقصد شریعت کی حفاظت، دین کی حفاظت اور اس ملک میں دیے گئے جو سبھی مذاہب کے لوگوں کو حقوق ہیں اس حقوق کی حفاظت کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ امارت شریعہ کی اس بڑی مجلس کا ایک بڑا کام امارت شریعہ کے امیر شریعت کا انتخاب ہوتا ہے اور اس کی معزولی بھی ہوتی ہے. آج کے اس اجلاس میں تمام موجود اراکین نے مرکزی سرکار سے وقف قانون واپس لینے کا مطالبہ کیا. ریاستی سرکار سے مسلمانوں سے متعلق جتنے بورڈ ہیں یا جتنے کام ہیں اسے ایمانداری سے انجام دینے اور خالی جگہوں کو جلد بھرنے کا مطالبہ کیا. اسی طریقے سے اس اجلاس کے ذریعے تمام ارباب حل و عقد سے گزارش کی گئی کہ آپ اپنے علاقوں کے چنندہ افراد ہیں، آپ کے ذمے بڑا کام ہے. آپ اپنے علاقوں میں لوٹ کر اصلاح معاشرہ کا کام کریں، تعلیم کیسے پھیلے، سماج سے جہیز تلک کی لعنت کیسے دور ہو، اس کی ترکیبیں آپ سوچیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس اجلاس میں شرکا نے بورڈ آف ٹرسٹیز کے 20 مارچ کے فیصلے کی توثیق اور تائید کی، جس میں بورڈ آف ٹرسٹیز نے امارت شریعہ کے اس وقت کے امیر جناب فیصل رحمانی صاحب کو ان کے عالم نہ ہونے، شرعی چیزوں کے ناواقف ہونے اور اس ملک کے شہری نہ ہونے اور لگاتار دستور امارت کے خلاف کام کرنے اور امارت شریعت کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے ان کو معزول کیا تھا. اس فیصلے کی آج کے اجلاس میں ارباب حل وقت نے تصدیق اور توثیق اور تائید کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ یقیناً امارت شریعہ جیسے اہم ادارے کے لیے جو شریعت کا ادارہ ہے، شریعت کے نفاذ کا ادارہ ہے، اس کا چیئرمین، اس کا امیر ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث کا ماہر ہو، متبحر عالم دین ہو، صاحب فقہ و فتاوی ہو. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس اجلاس میں بورڈ آف ٹرسٹیز کے اس فیصلے کی بھی توثیق کی گئی جس میں بورڈ آف ٹرسٹیز نے ملک کے مشہور عالم دین، صاحب فقہ و فتاوی، سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور خود امارت شریعہ میں 3 دہائیوں سے زیادہ خدمت انجام دینے والی عظیم شخصیت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کو بحیثیت امیر شریعت
منتخب کیا تھا، اس لیے کہ جب ان کا چناؤ ہو رہا تھا اس چناؤ میں جناب حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب دوسری پوزیشن پر تھے، پہلا جن کا نام آیا تھا انہوں نے بورڈ آف ٹرسٹیز ہی نہیں ارباب حل عقد کو دھوکے میں رکھا تھا۔ جب ان کا دھوکہ کلیئر ہو گیا تو ان کو جب ہٹا دیا گیا تو یقیناً حق بنتا تھا کہ وہ ارباب حل عقد کی جو رائے تھی اور مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کو انہوں نے امیر شریعت کی حیثیت سے دیکھا تھا، فیصل رحمانی صاحب کے بعد بورڈ آف ٹرسٹیز نے اس فیصلے کا احترام کیا اور ان کو امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کا امیر بنایا۔ آج کے اس اجلاس میں بھی ارباب حل عقد نے ان کو امیر شریعت کی حیثیت سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، سموطاعت کی اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے فیصلے کا احترام اور اس کی توثیق کی۔